اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان نور فاطمہ مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے مومنین کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ تو آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ احکام شرعی کیا ہے، احکام شرعی کسے کہتے ہیں، احکام شرعی سے کیا مراد ہے۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود مدرسہ تعلیم القرآن کے طلبہ خواہر بطول زہرا نقوی ہیں۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خواہر، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ احکام شرعی کسے کہتے ہیں؟ جی خواہر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ احکام شرعی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں ہے کہ جس میں خدا کے احکام موجود نہ ہو، کہ جس میں شریعت کا حکم موجود نہ ہو۔ ہر وقت خدا کا حکم موجود ہے، ہر وقت شریعت کا حکم موجود ہے۔ جیسے صبح ہوتی ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ نماز فجر پڑھیں، اور دوپہر ہوتی ہے تو خدا کا حکم ہے کہ ظہر اور عصر پڑھیں۔ رات ہوتی ہے، خدا کا حکم ہے کہ مغرب اور عشاء پڑھیں۔ اب ان ارشادات الہی اور فرمان الہی کو احکام شرعی کہتے ہیں، اور ان احکامات کو احکام دین کہتے ہیں۔ جی خواہر نے بہت اچھا بیان کیا کہ خدا کے تمام احکامات کو احکام شرعی کہتے ہیں اور ان احکامات کو احکام دین کہتے ہیں۔ تو جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ احکام دین کی کتنی اقسام ہیں؟ جی خواہر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ احکام دین کی 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلا واجب، دوسرا حرام، تیسرا مستحب، چوتھا مکروہ اور 5واں مباح۔ جی خواہر نے بہت اچھا بیان کیا کہ احکام دین کی 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی واجب، دوسری حرام، تیسری مستحب، چوتھی مکروہ اور 5ویں مباح۔ جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ واجب کسے کہتے ہیں؟ جی خواہر، آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا۔ واجب سے مراد وہ کام ہے کہ جس کا انجام دینا ہمارے اوپر لازم ہے، کہ جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم اس کو ترک کر دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے تو خدا ہمیں عذاب دے گا اور ہم گناہ گار کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، اسی طرح سے پردہ کرنا بھی واجب ہے۔ جی خواہر نے بہت خوب بیان کیا کہ واجب سے مراد وہ کام ہے کہ جس کا انجام دینا ہمارے اوپر لازم ہے، اور اگر ہم اس کو ترک کر دیں گے تو خدا ہمیں عذاب دے گا اور ہم گناہ گار کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا واجب ہے، روزے رکھنا واجب ہے، اور اسی طرح سے پردہ کرنا بھی واجب ہے۔ جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حرام کسے کہتے ہیں؟ جی خواہر، آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ حرام کسے کہتے ہیں۔ حرام سے مراد وہ کام ہے کہ جس کا ترک کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کہ جس کا چھوڑنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور اگر ہم اس کو انجام دیں گے، اس پر عمل کریں گے تو خدا ہمیں عذاب دے گا اور ہم گناہ گار کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، گانے سننا حرام ہے، اسی طرح سے ظلم کرنا بھی حرام ہے۔ جی خواہر نے بہت خوبصورت بیان کیا کہ حرام سے مراد وہ کام ہے کہ جس کو ترک کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو خدا ہمیں عذاب دے گا اور ہم گناہ گار کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر گالی دینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اسی طرح سے ظلم کرنا بھی حرام ہے۔ جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ مستحب کسے کہتے ہیں؟ جی خواہر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ مستحب کسے کہتے ہیں۔ مستحب سے مراد وہ کام ہے کہ جس کا انجام دینا بہتر اور باعث ثواب ہے، لیکن اس کو چھوڑنے پر عذاب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز شب پڑھنا مستحب ہے، اسی طرح سے صدقہ دینا بھی مستحب ہے۔ جی خواہر نے بہت اچھا بیان کیا کہ مستحب سے مراد وہ کام ہے کہ جس کو انجام دینا بہتر ہے اور اس کے چھوڑنے پر عذاب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز شب پڑھنا مستحب ہے اور اسی طرح سے صدقہ دینا بھی مستحب ہے۔ جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ مکروہ کسے کہتے ہیں؟
جی اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ مکروہ کسے کہتے ہیں۔ مکروہ سے مراد وہ کام ہے کہ جو کراہت رکھتا ہے، اس کو چھوڑنا، اس کو ترک کرنا بہتر اور باعث ثواب ہے، لیکن اس کو انجام دینے پر آزاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گرم گرم کھانا کھانا مکروہ ہے۔ یہ قاری نے بہت خوبصورت بیان کیا کہ مکروہ سے مراد وہ کام ہے کہ جس کو انجام دے مکروہ سے مراد وہ کام ہے کہ جو کراہت رکھتا ہے، اس کو چھوڑنا یعنی کہ اس کو ترک کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر ہم اس کو انجام دیں گے تو خدا ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر گرم گرم کھانا کھانا مکروہ ہے۔ جی قاری، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ مباح کسے کہتے ہیں؟ جی اور آپ نے بہت اہم سوال کیا۔ مباح سے مراد وہ کام ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، نہ اس کے انجام دینے پر ثواب ہے اور نہ اس کے ترک کرنے پر عذاب ہے۔ مثال کے طور پر اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، اسی طرح سے بولنا بھی مباح ہے۔ یہ قاری نے بہت خوب بیان کیا کہ مباح سے مراد وہ کام ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، نہ اس کے انجام دینے پر ثواب ہے اور نہ اس کے چھوڑنے پر عذاب ہے۔ مثال کے طور پر چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ تمام اعمال مباح کہلاتے ہیں۔ جی قاری، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اور میں مومنین سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے ہمارے پروگرام سے فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم ایک نئے پروگرام میں ملیں گے۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔